بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو وسوسے آتے ہیں انسان کو شیطان کے، لوگ اس کے اوپر بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ جو ہمیں وسوسے بہت آتے ہیں اور بڑے عجیب عجیب خیالات آتے ہیں۔ اس کے اوپر جو ہے نا ایک چھوٹی سی مثال آپ کو میں دے کے سمجھاتا ہوں، اور جس چیز کے اوپر میں ہمیشہ زیادہ زور دیتا ہوں نا آپ لوگوں کے ساتھ، اکثر ویڈیوز میں بولتا بھی ہوں، تو وہ اس سے بہت ریلیٹ کرتی ہے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیا کریں، بیل بٹن کو ضرور پریس کیا کریں کائنڈلی۔ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، بیل بٹن نہیں دباتے، جس کی وجہ سے نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتے ہی نہیں ہے۔ اور لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، ویڈیو کے اوپر لائک کر دیا کریں اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو، یعنی یوٹیوب پہ جا کے میری ویڈیوز کو ضرور دیکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اتنی پاور نہیں دی ہے کہ وہ آپ کو اٹھا کے گناہ آپ سے کروا لے، یعنی آپ کو اٹھا کے کہیں بیڈ ہیبٹ، جو غلط جو لوگ ہوتے ہیں ان میں جا کے بٹھا دینا، سینما میں جا کے بٹھا دینا، یا کوئی غلط چیزیں گناہوں میں مبتلا کروا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اتنی پاور نہیں دی ہے۔ شیطان صرف وسوسے آپ کے دل میں ضرور ڈالتا ہے، اور وہ بھی دل کے اندر نہیں ہوتے، دل کے اوپر اوپر رہتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اگر دیکھا جائے نا، اگر یہ وسوسے نہ آتے تو انسان شاید اللہ تعالیٰ کے قریب کبھی بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اگر انسان کے اوپر وسوسے آتے جبھی تو پریشان ہوتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے تبھی تو اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ انسان کو جو وسوسے آتے ہیں، وہ کسی بھی قسم کے آتے ہیں، حل بھی اس کا بتایا گیا ہے، اس کا حل کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی وسوسہ آتا ہے تو اس سے انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، نام سب نے سنا ہوگا۔ اگر کسی نے اللہ اور بندے کے درمیان میں عشق کو جاننا ہے نا، کہ عشق ہوتا کیا ہے اور اللہ کے ساتھ انسان اپنا کنیکشن کیسے سٹرونگ کر سکتا ہے، تو مولانا رومی کو پڑھنا شروع کر دیں۔ ویسے تو فارسی میں ہے ان کا، لیکن کتابیں ان کی مل جاتی ہیں اردو میں بھی۔ مولانا حکیم اختر صاحب، شیخ العرب والعجم رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعۃً، کراچی کے بزرگ گزرے، بہت بڑے، انتقال ہو گیا ان کا۔ اکثر اپنے بیانات میں ان کے اشعار جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں مولانا رومی کے، اور ان اشعار کی وہ تفسیر بھی کرتے ہیں، ایکسپلین بھی کرتے ہیں ان اشعار کو کہ اس کے اندر مولانا رومی کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ وہ پڑھ لیں، ان کے درس مثنوی ہے مولانا شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اگر آپ پڑھ لینا اردو میں، تو آپ کو اصل میں حقیقت پتہ چلے گی کہ اصل میں محبت ہوتی کیا ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان میں اتنی زبردست ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ مولانا رومی نے نا اس کے اندر ایک ایگزامپل دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک عاشق ہوتا ہے اور وہ اپنی معشوق کو جو ہے نا ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، وہ اس کو ملتی نہیں ہے۔ اب وہ در بدر گھوم رہا ہوتا ہے، جیسے مجنون ہوتا ہے، پاگل ہوتا ہے، گلیوں میں پھر رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، ہر جگہ اپنی اس کو ڈھونڈ رہا ہے وہ۔ اب وہ رات کے وقت بھی ڈھونڈ رہا ہے، دن میں بھی ڈھونڈ رہا ہے، صبح میں بھی ڈھونڈ رہا ہے۔ رات کو اسی طرح گلیوں میں نکلا تو کوتوال جو ہوتے ہیں، پہلے جو چوکیدار ہوتے تھے ان کو کوتوال کہا جاتا، اس نے اس کو دیکھ لیا، اس نے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا میں تو اپنی معشوق کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس نے کہا نہیں تو چور ہے۔ اس نے کہا نہیں میں چور نہیں ہوں، میں تو کسی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس نے کہا نہیں تو چور ہے۔ اس نے اس کو 2 کوڑے مارے اس کوتوال نے۔ اب اسے بچنے کے لیے نا وہ ایک گھر میں گھسا، اس کی دیوار کو پھلانگ کے اس گھر میں گھس گیا وہ۔ اس نے وہاں جب جھانکا تو وہاں دیکھا، اس نے وہی عورت، وہی لڑکی وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی جس سے وہ ملنا چاہتا تھا، جس کو وہ ڈھونڈ رہا تھا۔ اب اس نے جو عاشق جو تھا، اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ جتنے اس نے مجھے کوڑے مارے ہیں نا، اتنے کوڑوں پہ اس کو تو ثواب عطا فرما، کہ اگر آج یہ مجھے کوڑے نہ مارتا تو شاید یہ مجھے نہ ملتی۔ یہی جو مثال ہے نا انسان کے اوپر فٹ سے ہی بیٹھتی ہے، کہ شیطان اگر وسوسے دماغ میں نہ ڈالے یا دل پہ نہ ڈالے تو انسان کبھی بھی اللہ کے قریب نہیں ہوتا۔ وہ ڈالتا ہے تو انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور اللہ کے قریب ہونے کا مطلب کیا ہے کہ انسان پھر پیروں، اللہ والوں، ان کے پاس جا کے بیٹھنا شروع کرتا ہے، کیونکہ یہ پریشانی، یہ دوائی سے حل ہونے والی بیماری نہیں ہے، یہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے بیماریاں ختم ہوتی۔ میں جو اکثر اپنی ویڈیوز میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں نا کہ اللہ والوں سے بیعت ہو جائے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیں۔ ابھی میں نے کل پرسوں بھی ایک ویڈیو بنائی تھی، جب اس کے اندر بھی میں نے یہ چیز بیان کی تھی، جب تک آپ اللہ والوں کے پاس بیٹھنا شروع نہیں کریں گے، ان سے بیعت نہیں ہوں گے، ان کی مجالس میں بیٹھنا نہیں شروع کریں گے، ذکر اللہ کی مجالس میں بیٹھنا شروع نہیں کریں گے، یہ چیزیں کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، یہ آپ کو تنگ کرتی رہیں گی۔ جب آپ ان کے پاس بیٹھنا شروع کریں گے نا تو گناہوں سے آپ ایسے دور ہو جائیں گے کہ آپ کے سامنے گناہ بھی ہو رہا ہوگا نا تو آپ کو توجہ ہی اس کی طرف نہیں جائے گی۔ یا اگر آپ کوئی ایسی جگہ آپ کے سامنے کوئی برائی کر بھی رہا ہوگا، ایک ہوتا ہے نا انسان کسی کے سامنے کوئی غیبت شروع کرتا ہے، برائی کرنا شروع کرتا ہے، وہ بھی اس کا مل جاتا ہے، وہ شروع ہی ہو جاتے ہیں پھر، تو آپ گناہوں سے ایسے دور ہو جائیں گے کہ آپ کا دل ہی نہیں کرے گا گناہ کی طرف کرنا ہے، جانے کو، سوچنے کا دل نہیں کرے گا۔ ایسا دل انسان کا اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ پھیر دیتے ہیں۔
تو یہ وسوسے جو ہے نا، اس کے اوپر پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ کے قریب کرنے کا ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہوتی تو شاید انسان تو آج کسی پیر مولوی اللہ والوں کو تو کوئی منہ ہی نہ لگاتا۔ جتنا انسان ان لوگوں سے چڑھتا ہے یا جتنا انسان ان لوگوں سے دور بھاگتا ہے، تو یہ وسوسے ہی تو ہیں جو ان کو جوڑ کے رکھ رہے ہیں۔ آج اگر کسی کو میرے پاس اتنے سوال کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ لوگ پریشان ہیں روحانیت کے اوپر اور یہ وہ ساری چیزوں کے اوپر۔ میں اگر ان چیزوں میں نہیں ہوتا، اگر لوگوں کو روحانی مسئلے نہ ہوں، کوئی پریشان نہ ہو، کسی کو رزق کا مسئلہ نہیں، یا کسی کو اولاد کا مسئلہ نہیں، کسی کو کوئی اور چیز کا مسئلہ نہیں ہے، مجھے کوئی شاید کوئی میسج بھی نہ کرے، کوئی میری ویڈیو بھی نہیں دیکھے گا۔ شیطان ان کو اس چیزوں پہ تنگ کرتا ہے تو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ادروائز کوئی بھی نہیں آئے گا۔ تو یہ اصل حقیقت ہے وسوسوں کی، جس کے اوپر لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو امید ہے کہ اب آپ لوگوں کو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا حل بھی یہی ہے کہ جب آپ کو کبھی اس طرح کا کوئی وسوسہ آئے تو آمنت باللہ و رسولی، آمنت باللہ و رسولی یہ پڑھ لیا کریں، اسی ٹائم وسوسہ ختم ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، وسوسہ ختم ہو جائے گا۔ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ لیا کریں، وسوسے ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس کو کبھی یہ مت سمجھے کہ یہ کوئی ہمارے ساتھ کوئی بڑا مسئلہ ہے، یہ اللہ کے قریب کرنے کی چیز ہے۔ جیسے انسان بیمار ہوتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو دھو دیتے ہیں نا، گناہ اس کے ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب وسوسے آتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے قریب ہونے کا، تو یہ ایک نعمت ہی ہے اللہ کی طرف سے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے، اور باقی اس پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔